ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر علمی مقام دیکھیں تو یہ تو ایک بہت طویل موضوع ہے کہ صرف اگر آپ کی علمی حیثیت کو اجاگر کیا جائے اور آپ کے علمی فیصلوں کو دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ دور جاہلیت کے اندر بھی آپ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا کہ دور جاہلیت میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے اور بڑے ذہین اور فطین شمار ہوتے تھے کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، یہ بڑے ذہین فطین ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ جن سے آگے مشورہ کرتے تھے ان چند افراد کے اندر ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ لیکن اس وقت آپ اسلام لائے تو اسلام کے اندر آ کے آپ کی ذہانت کے اندر مزید نکھار آیا اسلام کی برکت سے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب کی برکت سے میرے محبوب نے آپ کی ذہانت کو دیکھ کر سب سے اہم منصب جو ہے کتابت وحی والا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ یہ کتابت وحی یہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا منصب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر آپ کو یہ منصب ملا، اور جس وقت کسی جگہ پہ سفیر بنانے کی دور رسالت کے اندر حاجت پیش آتی تو بات چلتی کہ کسے سفیر بنایا جائے۔ اب سفارت کے لیے بھی یہ بڑا اہم منصب ہے اور بڑے ذہین فطین شخص کا انتخاب جو ہے اس سلسلہ میں کیا جانا چاہیے۔ لیکن جس وقت یہ بات چلتی کہ کون سفارت کے منصب کو نبھائے گا تو سب سے پہلے نام جس ہستی کا آتا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہوتی ہے۔ یہ انفرادی حیثیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی حاصل تھی، اور اگر آپ کی فراست اور آپ کی دوربینی کو دیکھا جائے تو یہ بھی آپ کا ایک الگ انداز ہے اور ایک الگ شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے بچو اس لیے کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرمایا علماء کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ یہ صرف زبان ہی نہیں، یہ تمہارا دل بھی دیکھتے ہیں، دل بھی دیکھتے ہیں کہ دل میں خیال کیا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی فراست دی تھی کہ آپ کی نظر صرف لوگوں کے ظاہر پر نہیں بلکہ باطن کا حال بھی حضرت عثمان غنی جانتے تھے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہا تھا کسی کام سے، تو رستے میں اس نے ایک غیر محرم عورت کو دیکھا تو دل کے اندر غلط خیال آیا، تو اسی حال میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان نے اسے دیکھ کے بڑا غصہ کیا اور غصے سے فرمانے لگے کہ لوگ کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو اس حال میں میرے پاس آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے، آنکھوں سے زنا کر کے آتے ہیں۔ اب جس وقت اس بندے نے یہ لفظ سنے تو بعد میں کہنے لگا الگ ہو کے حضرت عثمان سے کہ عثمان آپ پہ وحی آتی ہے جو آپ کو اندر کی چھپی باتیں بھی آپ بتا دیتے ہو، دلوں کے حال بھی آپ جانتے ہو، کیا آپ پہ وحی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی پہ وحی نہیں آتی، لیکن اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا کی ہے کہ میری ایسی فراست ہے کہ میں صرف لوگوں کے ظاہر کو نہیں، میری نظر لوگوں کے دلوں کو بھی دیکھتی ہے کہ یہ دل کے اندر خیال کیا آتا ہے، دلوں کو بھی دیکھتی ہے۔